جو گرفتار لوگ تھے، اصل بات میں نے یہ کرنی تھی لیکن ضمناً اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ حضرات کو مدد کر دیا۔ وہ سارا بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لیا۔ سوائے ایک اس مقدس انسان کے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، باقی سب نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس معاملے میں بڑے سخت ہے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں تاکہ میں ان کی گردن اتاروں، علی کے رشتہ داروں کو علی کے حوالے کیا جائے، فلاں کے رشتہ دار فلاں کو دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو قتل کرنے سے اسلام کی دھاک بیٹھے گی کفار پر، کفر پر، لیکن ان کو چھوڑ دینے سے کے اندر جو مسرتیں میں سمجھتا ہوں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے پسند آئی ابوبکر صدیق کی۔ مجھے سارے قصے نہیں سنانے، صرف یہ بتانی ہے کہ زندگی کوئی موقع ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو اور صدیق اکبر نے جو مشورہ دیا ہو دیگر صحابہ نے اس کے خلاف دیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا ساتھ نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا ساتھ دیا ہے۔ باوجود ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت آئی کہ نبی کو حق نہیں کہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو چھوڑ دیں حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک ان کی خوب خون ریزی نہ کر دی جائے۔ یعنی قرآن کریم کی آیت اس کا منشا یہ نظر آ رہا ہے کہ منشا الہی یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن پیغمبر ایک فیصلہ کر چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے پھر استثنائی شکل میں بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی لوگ انہی کے اندر جن کو معاف کر دیا گیا تھا آنے والی زندگی کے اندر اسلام کے بڑے بڑے شاہ سوار رہے، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور حکمت اور دور اندیشی اور ٹھیک انہی کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور اندیشی، یہ اس بات دلیل ہے کہ فنا فی الرسول اگر دنیا میں کوئی انسان تھا امت کے اندر صرف ابوبکر صدیق تھے۔ مزاج شناس نبوت، صدیق اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ پنجاب مرزا غلام نقانی دجال، لیکن قصر اسلام کی اس امت کی سب سے پہلی اینٹ اگر ہیں تو صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت کی ابتدا جس شخص نے کی ہے اس کا نام ابوبکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور بات اچانک میرا ذہن ادھر منتقل ہو گیا، میں آپ حضرات کو درج کر دیتا ہوں۔ شاید بہت پہلے کبھی اس بات کو میں نے ذکر کیا ہو لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگی، ممکن ہے جن کو یاد ہو اس دنیا میں ہو نا، کیونکہ مجھے بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ میرے ابتدائی دور کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اب ان کی داڑیاں سفید ہیں۔ یہ میرا ساتھی جو نہایت مخلص ساتھی ہے، اللہ سے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جب میرے پاس آئے تھے تو صاف تھے، کلین شیو تھے، لیکن کالے بال تھے۔ اب بوڑھا بابا ہے، مجھ سے بھی زیادہ بوڑھے لگتے ہیں۔
یہ بیمار رہتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو مکمل صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ جو مجھے سننے کے لیے آتا ہے میرے ساتھی ہیں، وہ میرے مخلص ساتھی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے محبوب ہیں۔ میں ہمیں وقت آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کو سنا کر نہیں، میرے دل کے اندر ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ میرے تمام عزیز و اقارب، میرے دوست، میرے نمازی، ان کی طرف سے مجھے اچھی خبر ملے۔ لیکن یہ ایک ساتھی ایسا ہے جو مجھ سے کئی دفعہ ڈانٹ بھی کھاتا ہے، لیکن پے کرے اخلاص و محبت ہے۔ اگر ان کو میں فون کروں، کل ہی میں نے ان کو فون کیا، فون نہیں سن رہے تھے، کسی مصروفیت کے بعد میں بتایا کہ میں وضو کر رہا تھا، تو میرا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، صحیح بات کہتا ہوں۔ پھر میں نے ایک دوسرے دکاندار سے پوچھا، اردو بازار میں کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں آئے تھے ہمارے پاس، کتابیں لے کر گئے، تو کچھ تھوڑا سا مجھے حوصلہ بڑھا۔ ہر نبی، جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ بڑی علمی اور حکمت والی بات ہے، ہر نبی جو دنیا میں تشریف لائے انہوں نے دو کام کیے۔ ایک یہ کہ اپنے سے پہلے نبی کے وہ مصدق تھے، تصدیق کی انہوں نے۔ دوسرا یہ کہ اپنے سے بعد آنے والے نبی کے لیے مبشر رہے، خوشخبری سنائے کہ میرے بعد فلاں پیغمبر آ رہا۔ سورہ صف 28 پارے میں ایک سورت ہے، اس میں ایک آیت ہے، اس کی میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر فرمایا، اے بنی اسرائیلیوں میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو نبوت گزری ہے یا نبوت کی کتاب گزری ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ومبشرا برسول یاتی من بعدی، اور میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کو جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک میں نے سمپل نمونے کے طور پر عرض کیا کہ ہر نبی اپنے سے پہلے کے لیے مصدق رہا، تصدیق کی کہ وہ سچے نبی تھے، اور اپنے کے بعد نبی کے لیے مبشر، اس کی خوشخبری سنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ یہی دستور رہا تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں۔ اس اصول کی بنا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق فرمائی، لیکن آپ کے بعد اصول کے تحت آپ کو مبشر ہونا چاہیے تھا، کسی کی بشارت دینی چاہیے تھی کہ میرے بعد فلاں نبی آ رہا ہے، اور حضور کے بعد کوئی نبی تھا نہیں۔ لیکن وہ کیونکہ بعد میں جو نبی آتا وہ حضور کی تصدیق کرتا، حضور جس کی بشارت دیتے وہ آتا تو حضور کی تصدیق کرتا کہ ہاں یہ سچے نبی تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تو حضور نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، وہ سچے نبی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے وہ تصدیق کرنے والا کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے اس مقام پر مصدق پیغمبر کو چھوڑ کر ایک صدیق بھیج دیا۔ جو کام پیغمبر نے کرنا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق سے لیا، ہر پل پیغمبر کی تصدیق فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے جمعے میں نے ایک شعر سنایا تھا فارسی زبان کا، نرفت لا بر زبان او ہرگز، نرفت لا بر زبان او ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کہ وکر وہ انسان ہے کہ زندگی میں ان کی زبان پر پیغمبر کا سامنے لا، جس کا معنی نہیں، یہ کبھی نہیں زبان پر آیا کہ حضور نے کچھ فرمایا ہو اور انہوں نے لا کہا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں ان کی زبان پر اگر لا آیا ہے تو صرف شہادت توحید کے لیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح پتہ ہے نا کس کے ساتھ ہوا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بھی مکہ شہر کی ایک رئیس زادی تھیں، امیر باپ کی بیٹی تھیں.